خوش آمدید ناظرین، ہمارے چینل کہانی گھر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ بستی نوری پور کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جہاں عابد اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ عابد نہ تو امیر تھا اور نہ ہی بہت ذہین، بس محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو ایک بہتر زندگی دے سکے، مگر قسمت ہمیشہ اس کے خلاف رہی۔ ہر موسم میں نوری پور کے آس پاس کی زمین پر شدید خشک سالی کا راج رہتا تھا، جس کی وجہ سے فصلیں برباد ہو جاتی تھیں اور غربت کا سایہ ہر گھر پر منڈلاتا تھا۔ ایک دن عابد قصبے کے رئیس حشمت خان کے گھر پر پرانے کنویں کی کھدائی کا کام کر رہا تھا۔ حشمت خان نہایت لالچی اور سخت دل شخص تھا جو غریبوں کا استحصال کرتا تھا۔ کھدائی کے دوران کدال کی ایک ضرب ایک سخت چیز سے ٹکرائی۔ یہ کنواں بہت گہرا تھا اور عابد نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے مٹی کے تہوں کو ہٹایا تو وہاں سے ایک نہایت عجیب و غریب مٹکا برآمد ہوا۔ یہ مٹکا عام مٹی کا نہیں تھا، یہ کالے پتھر جیسا نظر آتا تھا جس پر چاندی کے رنگ کی باریک چمکدار لکیروں سے پرانے نامعلوم نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مٹکا نہ تو بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا، بلکہ ایک درمیانے سائز کا خوبصورت نمونہ تھا۔ جب عابد نے مٹکا اوپر نکالا تو حشمت خان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دوڑ گئی۔ کیا ملا؟ حشمت خان نے غراتے ہوئے پوچھا۔ عابد کو مٹکا دیکھتے ہی ایک عجیب سکون کا احساس ہوا تھا، جیسے یہ صرف ایک برتن نہیں بلکہ کوئی پرانی امانت ہو۔ لیکن وہ حشمت خان کی نیت جانتا تھا۔ عابد نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں مالک، بس پرانے پتھر اور ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے۔ حشمت خان نے اس پر ایک شکوک بھری نگاہ ڈالی مگر زیادہ توجہ نہیں دی اور عابد کو 2 روپے کم دے کر واپس بھیج دیا۔ عابد نے وہ مٹکا کسی پوشیدہ خزانے کی طرح اپنی قمیص کے نیچے چھپایا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ رات کو جب عابد اور اس کی ماں سو چکے تھے، مٹکے سے ایک بہت ہی دھیمی مسحور کن چمک نکل رہی تھی جو ان کے چھوٹے سے کمرے کو ہلکی سی نیلی روشنی میں نہلا رہی تھی۔ عابد کی ماں جو تھوڑی توہم پرست تھیں نے اگلی صبح مٹکا دیکھا تو گھبرا گئیں اور عابد سے کہا کہ اسے کسی دریا میں بہا دو کیونکہ یہ کسی بدرو کا گھر لگتا ہے۔ لیکن عابد کا دل نہیں مانا۔ اسے مٹکے سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ عابد نے تجسس میں آ کر مٹکے کا ڈھکن اٹھایا۔ مٹکا اندر سے بالکل خالی تھا، لیکن اس کے اندرونی حصے میں بھی وہی چاندی کی چمکدار لکیریں گہرے رنگ کے پتھر پر کندہ تھیں۔ عابد نے ایسے ہی کھیل میں اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور مٹکے کے اندر ڈال دیا۔ سکہ اندر جاتے ہی ایک بہت ہی دھیمی پر اسرار گھنٹی کی آواز آئی اور سکہ مٹکے کے اندر غائب ہو گیا۔ عابد نے ڈھکن بند کر کے دوبارہ کھولا اور وہ حیران رہ گیا۔ اندر ایک سکے کی جگہ 2 بالکل چمکدار سکے موجود تھے۔ عابد کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا آخری سکہ مٹکے میں ڈالا، گھنٹی بجی اور جب اس نے ڈھکن کھولا تو اس بار 4 سکے چمک رہے تھے۔ مٹکا ہر چیز کو دگنا کر رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی مٹکا نہیں تھا، یہ یقیناً ایک جادوئی مٹکا تھا۔ پہلے تو عابد اور اس کی ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عابد نے مٹکے میں تھوڑے سے چاول دال اور پھر روپے ڈالنا شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں ان کا چھوٹا سا گھر ضرورت کی ہر چیز سے بھر گیا۔ عابد نے اپنی ماں کے لیے نئے کپڑے خریدے، گھر کی مرمت کرائی اور سب سے اہم بات، اس نے گاؤں کے ان ضرورت مندوں کی مدد کی جو حشمت خان کے قرضوں تلے دبے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے عابد کی دولت بڑھتی گئی، بستی میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ حشمت خان نے سب سے زیادہ شک کیا کیونکہ عابد راتوں رات امیر ہو گیا تھا اور اس نے کبھی بھی عابد کی ایمانداری پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ حشمت خان نے اپنے جاسوسوں کو عابد پر نظر رکھنے کے لیے لگا دیا۔ ایک رات حشمت خان کے ایک جاسوس نے چھپ کر دیکھا کہ عابد مٹکے میں کچھ ڈالتا ہے اور اگلی صبح وہ چیز ڈبل ہو چکی ہوتی ہے۔ جاسوس نے فوراً یہ خبر حشمت خان کو پہنچائی۔ حشمت خان کا لالچ اب ایک خطرناک جنون بن چکا تھا۔ حشمت خان نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر وہ جادوئی مٹکا حاصل کرے گا۔ ایک اندھیری رات جب بستی گہری نیند میں تھی، حشمت خان اپنے 2 نوکروں کو لے کر عابد کے گھر پہنچا۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوتے ہی عابد کو باندھ دیا۔ حشمت خان کی نظر سیدھی کونے میں رکھے چمکدار مٹکے پر پڑی۔ اس نے مٹکے کو اٹھایا اور اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف مٹکے سے نکلنے والی دولت کی چمک تھی۔ یہ مٹکا میرا ہے۔ حشمت خان نے غرا اور مٹکا لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔
अपने महल नुमा घर में पहुंचकर इसने अपने नौकरों को बाहर भेज दिया और मटके के पास बैठ गया। इसने सोचा कि क्यों ना सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि अपनी तमाम मुश्किलात को भी डबल करके खत्म कर दे। इसने अपने सर पर लगा हुआ एक छोटा सा जख्म याद किया जो कल काम करते वक्त लगा था, और ये सोच कर कि शायद मटका हर चीज को डबल करता है। इसने मटके में छोटा सा कीड़ा डाला जो इसने पास से पकड़ा था। घंटी बजी और मटके में 2 कीड़े हो गए। वो हंसा। अगला ख्याल जो इसके जहन में आया वो था कि क्यों ना वो अपनी ताकत को डबल करे। इसने एक सिक्का डाला, वो 2 गन्ना हो गया। इसने अपने जेवरात डाले, वो 2 गन्ना हो गए। फिर उसके जहन में सबसे खौफनाक लालच आया। वो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि नूरीपुर का सबसे ताकतवर, सबसे लालची हशमत खान रहना चाहता था। इसने अपने दिल में मौजूद लालच, नफरत और इस्तेहसाल की शदीद ख्वाहिश को सोचा, और साथ ही साथ इसने अपने दोस्त को धोखा देने के जुर्म का ख्याल किया जिसे वो छुपा रहा था। इसने फैसला किया कि क्यों ना वो अपने अंदर की तमाम खराबियां मटके में डाल दे ताकि वो डबल होकर ख़त्म हो जाए। हशमत खान ने मटके में अपनी नफरत और लालच की शिद्दत को महसूस करते हुए एक छोटा सा पत्थर डाला, ये सोच कर कि ये इसके लालच की अलामत है। घंटी इस बार बहुत तेजी से बजी और मटके से एक खौफनाक धुआं निकला। जब धुआं छटा तो मटके के अंदर सिक्कों की बजाय हशमत खान की नफरत की 2 गुनी शिद्दत थी। एक दूसरा हशमत खान जो पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक, लालची और सख्त दिल था, हंसते हुए बाहर निकला। ये मटका सिर्फ मादी चीजों को डबल नहीं करता था, ये इंसान के अंदर की बाराई को दुगना कर देता था। पहले हशमत खान ने दूसरे को देखा और दोनों अपने वजूद, अपनी लालच और अपने जुर्म को देखकर एक दूसरे से लड़ने लगे। वो दोनों इसलिए लड़ रहे थे कि वो एक ही मलकियत यानी मटके और एक ही हैसियत यानी नूरीपुर के रईस पर काबिज होना चाहते थे। आबिद ने जब अगले दिन पुलिस को बुलाया तो हशमत खान के घर में 2 लाशें पड़ी थीं, दोनों एक दूसरे से मुशाबे और दोनों की वजह मौत एक दूसरे की लालच थी। आबिद ने मटके को वापस ले लिया, लेकिन अब वो समझ चुका था कि जादुई मटका एक आजमाइश था। इसने मटके को एक महफूज जगह पर छुपा दिया और सिर्फ जरूरत की पाकीज़ा चीजों को डबल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे अनाज के दाने, ताकि गांव की भूख मिट सके। नूरीपुर का मुस्तकबिल बदल चुका था, क्योंकि अब वहां एक लालची रईस नहीं बल्कि एक नेक दिल आबिद था जो एक जादुई मटके के बावजूद अपनी नियत और दिल को साफ रखना जानता था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराहे करम इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए जरूर करें। शुक्रिया।